اور چیز جو ہے وہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مقدسہ مریم کے پیٹ کے اندر آیا تھا وہ خدا خود مجسم ہو کے آیا تھا. خدا خود. ٹھیک ہے, اب اس کو بیٹا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک تخلیق ہو رہی ہے, نہیں, ٹھیک ہے, خدا کا بیٹا, لیکن وہ مکمل خدا ہے. اب دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں گے, 5 منٹ میں لوں گا. جو نیکسٹ جو ورس ہے, گو ٹو نیکسٹ ورس, یوحنا. Yeah, that's the same God. Yeah, we have inside of us. Yeah, that's like called as a token. Right now we have a token of the Holy Spirit. We don't have fully. ہمارے پاس وہ جیسے کوئی گھر خریدتے ہیں ٹوکن نہیں دیتے, بیانہ ہے, ہم بیانہ ہے ہمارے پاس. اگر فلی ہوگا تو وہ کیا ہوگا, ابھی بیانہ جو ہے اس کو ہی نہیں ہم یوز کر پا رہے. ٹھیک ہے, تو جو یوحنا 5:58 میں کہتا ہے, یسوع نے اس سے کہا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. اور جب وہ میں ہوں کا لفظ کہہ رہے تھے نا, تو وہ فوراً سب کو پتہ لگ رہا تھا کہ یہ تو صرف خدا ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ خدا ہے. تو اس کو وہ مارنے کے لیے دوڑے, لیکن ان کے بیچ میں سے نکل کے گر گیا. اس کے بعد جو فلپیوں کے اندر پالوس لکھتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. کہتا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اب یہاں پر جو صورت لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے میں یسوع مسیح کو قبول کر کے خدا کی صورت پہ بن گیا ہوں. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا ہے وہ وہی ہے. جو کچھ خدا ہے وہ وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ جو ہے وہ کون معاف کرتا ہے؟ تو وہ تو کر رہا تھا. مردوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہ تو کر رہا تھا. تو جو مقدسہ مریم کے اندر آیا وہ صرف پیدائش کے حوالے سے ہم کو بیٹا کہتے ہیں, لیکن وہ یاوے تھا, کیونکہ یاوے ہی کہتا ہے میں ہوں, اور کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا کہ میں ہوں. ٹھیک ہے, اور لکھا ہے کہ کلام جو ہے وہ مجسم ہو گیا, وہی کلام جو ساری کریشن کر رہا تھا. جو مقدسہ مریم کے پیٹ میں کنسیو ہوا وہ ابد سے تھا, اس کی ابتدا اس پیٹ کے اندر نہیں ہوئی. یہ تو اس نے ایک فارم لی انسان کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے ابھی, کہ اس کو انسان بننے کی ضرورت کیوں پیدا پڑ گئی. ٹھیک ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انصاف والا خدا ہے. ٹھیک ہے, انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسٹس. ٹھیک ہے نا, نو فیوریٹزم. میں نے چوری کی ہے, مجھے سزا ملے گی. ٹھیک ہے, جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کو ہر صورت سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا, اور خدا جو ہے وہ طرفداری نہیں کرتا کیونکہ وہ جسٹ خدا ہے. اب جو کچھ انسانیت کر چکی تھی آدم کی صورت میں, اس کا فکس ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو پہلے سارے اس کی شبیہ پہ ہو رہے تھے, خدا کی شبیہ پہ بننے ہی ختم ہو گیا ہوا تھا. اس پوائنٹ کو دھیان سے دیکھیے گا, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. جو کچھ آدم نے کر دیا تھا اس نے سب کچھ ہی بگاڑ دیا تھا. خدا کی جو شبیہ تھی وہ انسان کے اندر نظر آنا ختم ہو گئی تھی جب تک یسوع نہیں آئے. ابھی ہم نے پڑھی نا ایک آیت کہ جب وہ آدم جو تھا 130 برس کا تھا, تو جو انوس تھا وہ اس کی شبیہ پہ پیدا ہوا. وہ یہ نہیں لکھا کہ وہ خدا کی شبیہ پہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو یسوع مسیح کا جو آنا ہے اس کی سب سے بڑی جو وجہ تھی انسان ہو کے آنے کی, کہ جو میرے جو گناہ تھے اس کی سزا جو ہے وہ اگر مجھے ملتی تو وہ تو موت تھی. جو میرے گناہ ہیں یا آپ کے گناہ ہیں یا کسی انسان کے گناہ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی جو شخص ہے وہ کس کے اوپر نہیں کر چل سکتا, شریعت کے اوپر. کوئی شخص اس دنیا کے اندر آج تک یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں شریعت کے اوپر پورا چلتا ہوں. کوئی شخص جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہو کے نہیں آج بھی کہہ سکتا کہ مجھ پہ کوئی گناہ ثابت کر کے بتائے. بائبل کے اندر ہر نبی کے، ہر جو پیغمبر ہے اس کے گناہ اس لیے موجود ہیں کیونکہ یسوع مسیح کے موجود ہو ہی نہیں تھے سکتے. اب اگر یسوع مسیح اب اگر مجھے سزا ملتی تو میں تو مر جاؤں گا، اور میں مر جاؤں گا اور ختم ہو جاؤں گا. اب یسوع مسیح نے جب میری سزا لی تو وہ مر گیا لیکن وہ زندہ ہو گیا. وہ زندہ ہو گیا، میں نہیں تھا ہو سکتا، کوئی بھی نہیں تھا ہو سکتا. You understand the point؟ یسوع مسیح کے آنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ ایک تو اس نے شریعت کو پورا کرنا تھا. جب ہم متی اس کے 5 باب کے اندر دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے شریعت کو کیا کیا؟ پورا کر دیا. اب وہ پورا کرنے کے بعد اس کو سزا ملی جو کل انسانیت کی تھی، اور اس سزا کے اندر کیا ہوا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. اب جو لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. جو ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنی دفعہ مرے گا؟ 2 مرتبہ. جو 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ. And that's the point. اب گلیتیوں کے اندر جو ہے وہ اس بات کو بڑے زبردست طریقے سے کہتا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے اوپر شریعت لاگو ہوتی تھی. سب لوگ جو تھے وہ گناہ کرتے تھے، وہ بکرے لے کے جاتے تھے، یسوع مسیح کبھی نہیں تھے لے کے گئے. خدا جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح کو نہ تو بکروں کی ضرورت تھی نہ کسی قربانی کی ضرورت تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کبھی نہیں کیا. تو انہوں نے شریعت کو اپنے اندر پورا کیا. کیوں کیا؟ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ کون سا درجہ ملے؟ لے پالک جو ہے نا، اس کی جو ٹرمز ہے اس کا میں آپ کو اڈاپشن کا مطلب بتانا چاہتا ہوں. جو رومن لا ہے نا، آج بھی وہ برٹش جو میوزیم ہے اس کے اندر پڑا ہوگا. رومن لا کے مطابق آپ اپنے بچے کو آگ کر سکتے ہیں لیکن اڈاپٹڈ کو نہیں کر سکتے. اس لیے پولس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس نے لے پالک لیا ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑنے کا نہیں ہے. تو یہ جو ہے چیزیں یہ ہمیں سمجھنے کی ہے. تو اسی چیز کا آخر کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں پیدا شریک ہوئے تو وہ خود بھی انہی کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے، جو بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، جس کو موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے. ہم سب پوری انسانیت جو تھی وہ ایک ڈر میں تھی، ان کو پتا تھا موت آنی ہے، کیونکہ واقعہ میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا جب مطلب کہہ رہا ہے کہ جب اس نے یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس نے صلیبی موت گوارا کی، جب اس کو مارا جا رہا تھا تو وہ ابراہیم کی نسل یعنی کہ وہ انسان تھا. ایک فرشتے کو یا خدا کو نہیں تھا مارا جا رہا، کسی کی جرت ہی نہیں کہ وہ مار سکے. وہ انسان تھا جب اس کو مارا جا رہا. آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.